السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی ضروری اور ایک بہت کنفیوزنگ ٹاپک کو بہت بریفلی ڈسکس کرنا چاہیں گے۔ مسلمانوں کی تاریخ میں ایک چیز جو کہ ہمیں کنفیوز شروع سے ہلکا پھلکا کرتی رہی ہے، میں اس کی کچھ مثال دوں گا بالکل شروع کے ادوار کی، اور اس وقت وہ کنفیوژن بہت بڑھ چکی ہے۔ اور وہ کنفیوژن یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ہمیں یہ بتایا گیا قرآن کے ذریعے، احادیث کے ذریعے کہ ہر چیز کا علم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہے، ہر چیز اس نے لکھ دی ہے پہلے سے، اور ہم واقعی اس میں بلیو کرتے ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ لیکن اس بات کو بہانہ بنا کے کچھ لوگ جو کہ قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ٹیسٹ سے بھاگنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس کو بہانہ بنا کے کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارے کرنے سے تو ہوگا نہیں، سب کچھ پہلے سے لکھا جا چکا ہے۔ Now look at the absurdity of this argument۔ آپ دیکھیں کہ یہ پوری اسلام کی روح کے خلاف جاتا ہے، کیونکہ ٹھیک ہے اگر سب کچھ لکھا ہوا ہے جو کہ ہے لکھا ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لیے بھی لکھا ہوا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی لکھا ہوا تھا۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملٹیپل ایسے ایکشنز، سینکڑوں ہزاروں ایسے ایکشنز نہیں کیے جس میں انہوں نے اپنی جان کو رسک کیا، اپنے اصحاب کی جان کو رسک کیا، جس میں انہوں نے سچ مچ ایسے کام کیے جس کے نتیجے میں ان کو نقصان پہنچا؟ کیا وہ ان سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے تھے یہ آرگیومنٹ استعمال کر کے، جو کہ آج لوگ جو اپنے آپ کو بہت سیانہ سمجھتے ہیں استعمال کر رہے ہیں؟ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ اصل میں ایک کنفیوژن ہے، اور ہمیں اس کنفیوژن سے باہر نکلنا پڑے گا۔ اور کنفیوژن جو ہے نا بڑی اچھے طریقے سے ایکسپلین ہوتی ہے ایک واقعے سے، جو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک بار جب وہ خلیفہ تھے، تو وہ یہ بخاری میں درج ہے، تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ انہوں نے سیریا جانا ہے، بلاد الشام کی طرف۔ اور بلاد الشام میں داخل ہونے سے پہلے ایک جگہ آتی ہے جس کا نام تھا سرغ۔ تو سرغ کے مقام پر ان کو ابو عبیدہ ابن الجراح نے انفارم کیا کہ وہاں پہ سیریا کے اندر جہاں آپ جا رہے ہیں تو وہاں پہ ایک ایپیڈیمک پھیلی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو جس طرح کووڈ ہمارے سامنے آیا۔ تو ان کو جب یہ بتایا گیا تو انہوں نے کہا کہ چلے میں مشورہ کرتا ہوں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور انہوں نے نا پہلے انہوں نے وہ بدری صحابہ کو بلایا، پھر انہوں نے مہاجرین کے ساتھ مشورہ کیا، پھر انصار۔ تو آئی تھنک انصار کے ساتھ مشورے کے دوران ایک کوئی نوجوان سا لڑکا تھا، آئی ڈونٹ ایون نو کہ وہ صحابی تھے یا نہیں تھے، تو انہوں نے بتایا کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس جگہ پر آپ کو اس طریقے سے ایپیڈیمک پھیلی ہو تو وہاں پہ آپ نے، اگر آپ وہاں موجود ہیں تو وہاں سے باہر نہیں نکلنا، اور اگر آپ اس سے باہر ہیں تو وہاں آپ نے اندر نہیں جانا۔ تو اس کی بیس پہ حضرت عمر جنہوں نے فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے، انہوں نے اعلان کر دیا کہ کل صبح ہم واپس جا رہے ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ اعلان کیا تو ابو عبیدہ بن جراح ان کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ یا امیر المومنین، کیا آپ اللہ کی قضا سے بھاگ کر جا رہے ہیں؟ Now look at this sentence. It's very emotionally loaded. ٹھیک ہے، کہ یعنی کہ آپ جو ہیں وہ اللہ کی قضا میں یقین نہیں رکھتے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس سے بھاگ پائیں گے؟ تو جتنا مشکل اور لوڈڈ یہ سوال تھا، اس سے بھی زیادہ اچھا اور کلیریفائنگ جواب دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، اور وہ آپ نے جواب یاد رکھنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے وہ ناراض ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ او ابو عبیدہ، I was not expecting this question from you۔ کاش یہ کسی اور نے کہا ہوتا۔ لیکن پھر انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی قضا سے بھاگ کر اللہ کی قضا کی طرف جا رہا ہوں۔ پھر انہوں نے فردر ایکسپلین کیا، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو، اگر تمہارے پاس کیملز ہوں یا شیپ ہوں اور ان کو تم نے چرانا ہے، اور تم ایک ویلی میں کھڑے ہو جس ویلی کے ایک طرف سبز ہے اور ایک طرف بالکل بنجر ہے، کوئی سبزہ نہیں ہے، تو تم ان شیپ کو کس طرف لے کے جاؤ گے؟ اور آپ سب ایگری کریں گے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو سبزے کی طرف لے کے جائیں۔ تو کیا ہم وہاں پہ یہ بہانہ نہیں کر سکتے کہ بھائی ان کا پیٹ نہ بھرنا یا بھرنا، ان کی زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم اس کو جہاں بھی لے جائیں، آؤ ہم اس کو جو ہے وہ لے جاتے ہیں خشک طرف جہاں پہ کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہی ایکسپلین دس کانسیپٹ کہ دیکھیں اللہ نے کیا لکھا ہے مجھے اور آپ کو تو معلوم نہیں ہے، نہ کبھی معلوم ہوگا جب تک کہ وہ ہو نہ جائے۔ جب ہمیں وہ معلوم نہیں ہے تو ہمارے ایکشن کی بیسس پھر کیا ہونی چاہیے؟ یہ اندازے لگانا کہ وہاں پہ شاید یہ لکھا ہوا ہے اس لیے میں ایسا نہیں کرتا کیونکہ یہ مشکل کام ہے،
یا ہمارے ایکشن کی بیسز، ہمارے عمل کی بیسز یہ ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس موقع کے اوپر کیا حکم دیا ہے؟ تو اگر ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہیں پہ جہاد کا حکم دیا ہے تو ہمیں جہاد کرنا ہے. ہم یہ بہانہ ہرگز نہیں کر سکتے جو آج ہمارے حکمران ہمیں پیش کرتے ہیں کہ جی ہم کمزور ہیں تو ہم مر جائیں گے، تو ہم ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا. نہیں، حکم کے سامنے حکم از اے ریڈ لائن. مسلمان کی جان جا رہی ہے، ہمیں اس کو بچانے جانا ہے، چاہے جتنا بھی اس کے اندر ہمیں رسک فیل ہوتا ہو. وہاں پہ کوئی ایسی دو نمبری نہیں چلے گی کہ جہاں پہ ہم یہ والے آرگیومنٹس پیش کریں. تو پھر سے میں ایک دفعہ کہنا چاہوں گا کہ، اور ایک اور مثال اپنی طرف سے دینا چاہوں گا کہ دیکھیں کچھ معاملات ہیں ایمان کے، بلیف کے، ٹھیک ہے، جیسے قضا کا معاملہ، تو ہم اس میں بالکل یقین رکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب جانتے ہیں، ایک ایمان کی بات. لیکن یہ بلیف کرنے کی بات ہے، اس کا تعلق ایکشن سے نہیں ہے. ایکشنز کے لیے ہمیں جو گائیڈنس ملی اس کو شریعت کہتے ہیں، وہ ہم شریعت کے پابند ہیں. تو اگر آپ 10ویں فلور کے اوپر کھڑے ہیں اور نیچے کوئی بہت ہی خطرناک چیز ہو رہی ہے، آپ کے بچے کو کوئی اغوا کر رہا ہے، تو کیا آپ یہ سوچ کر کہ اللہ نے تو زندگی موت لکھی ہوئی ہے 10ویں فلور سے چھلانگ لگا دیں گے؟ آپ تو ایسا نہیں کریں گے. آپ تو پھر بھی جتنی بھی جلدی ہو سکے آپ سیڑھیوں کے ذریعے جائیں گے. تو کیوں آپ ایسا نہیں کریں گے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو جان کو پریزرو کرنا ہے وہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے، اور یہ طریقہ کار ان نیسیسریلی آپ کی جان کو ختم کر دے گا. تو اس لیے آپ وہاں پہ جان کو پریزرو کرنے کی جو شریعت ہے اس کا پاس رکھتے ہیں. تو میرے خیال میں آج ہمیں ضروری ہے کہ ہم اس کنفیوژن میں سے نکلیں، اور ہم ان چیزوں کو جن کے لیے ہمارا احتساب ہوگا، جن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا، ان کو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر ڈالنا چھوڑ دیں. ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قضا کے اوپر جو لکھا ہوا ہے اس کے پیچھے ہم چھپنا چھوڑ دیں اور اپنی ذمہ داری قبول کریں. اور ہم یہ یاد کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں خود کتنی تیاری کی. جیسے اگر آپ خالی ان کا جو ہجرت کا واقعہ ہے، آپ اس خالی سٹوری کو دیکھیں جس میں کہ وہ جاتے ہوئے کس طریقے سے اپنے بیڈ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، پھر وہ کیسے جو ہے نا راستہ تبدیل کر رہے ہیں، پھر وہ جاتے ہوئے بھی کتنا ٹائم لگا رہے ہیں، پھر وہ جاتے ہوئے غار ثور میں چھپ جاتے ہیں، پناہ لیتے ہیں، پھر اس میں جانے سے پہلے اس کا ایک سیکیورٹی چیک ہوتا ہے جو کہ حضرت ابوبکر کرتے ہیں، اور ایک ایک سوراخ کو وہ بند کرتے ہیں، اور جس سوراخ کو بند نہیں کر پاتے اس کے اوپر اپنا پاؤں رکھ دیتے ہیں. یہ سب کچھ کیا تھا؟ اگر ہم یہ کانسیپٹ، یہ خیال جو لوگ پیش کرتے ہیں قضا والا لے آئیں، تو پھر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی نے جہاں جہاں ضرورت تھی شریعت کا پاس رکھا، جہاں جہاں ضرورت تھی اسباب کو استعمال کیا، تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں اس کے پیچھے، اس کانسیپٹ کے پیچھے، اس قضا والی بات کے پیچھے چھپنے والے؟ تو میں امید کرتا ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اس رمضان کی برکت سے ہمارا یہ جو کانسیپٹ ہے یہ کلیئر ہو جائے، اور ہم واپس اسباب استعمال کرنے والے، اور ہم واپس اپنی ذمہ داری کو سمجھنے والے بنیں، اور ہم کسی صورت بھی قضا کے پیچھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لکھے ہوئے کے پیچھے چھپنے والے نہ بنیں. جزاک اللہ خیر.